تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان دوستو، آج آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو 25 منٹ تک رہے گی. تو میری مراد ان بھائیوں سے ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں، وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، جہاں کہیں دین کی بات ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار اس مبارک راتوں میں آگے بڑھ کر حاصل کرنی چاہیے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، پہلی صف میں نماز پڑھنا، کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے، تو وہ آپس میں گتم گتا کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے. پھر ان کے درمیان قرآن دارا جائے گا، قرآن دازی کی جائے گی. جس کا نام اٹھے گا اس کو پہلی صف میں جگہ ملے گی. یعنی اتنے بڑے اجر و ثواب کے مہینے میں ہم رمضان کے مہینے میں بھی پیچھے پیچھے رہتے ہیں، یہ درست بات نہیں. اور پھر جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو اس رات کے اجر و ثواب کو پا لیا، اس نے سارے رمضان کو پا لیا، سارے رمضان کے خیر کو پا لیا. اور جو اس رات کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا، گویا کہ اس نے سارے رمضان کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا جو رمضان گزر رہا ہے، خصوصی طور پر آخری عشرہ، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا کیسا تھا؟ کیا ہماری طرح تھا کہ آج یہ ہوٹل کی حدیث کھائے، کل وہ ہوٹل کی حدیث کھانا ہے، آج یہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کل وہ ہوٹل میں بیٹھیں گے؟ کیا ایسا تھا؟ یا پھر گفتگو کرتے، یہ چبوترے پہ بیٹھے، آج اس کے بارے میں گفتگو، کل اس کے بارے میں، کل ایران کے بارے میں، آج امریکہ کے بارے میں. یہ ساری چیزیں ہوتے رہیں گی. جنگ کہیں چل رہی ہے اور خوف ہمیں دلایا جا رہا ہے، خوف دلایا جا رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے.
جنت ایسے ہی فری میں ملنے والی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے اللہ رب العالمین نے جو آزمائشیں رکھی تھی، جنگ حنین یا قریباً جنگ احزاب کا معاملہ ہے کہ حلق میں کلیجے آ گئے تھے صحابہ اکرام کے، آنکھیں پتھرا گئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو کھڑے تھے وہ کھڑے رہے، جو کھوٹے تھے وہ بھاگ نکلے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر ان کے لیے راحت کا انتظام کیا، پھر انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا۔ آج ہمارے پاس ساری آسانیاں ہیں، ساری سہولتیں مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم صرف رمضان کے مسلمان اور عادت والے مسلمان ہیں، عبادت والے مسلمان نہیں ہیں۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم عادت کے طور پہ رمضان کو گزار رہے ہیں، رمضان کو عبادت کے طور پہ گزارنا چاہیے۔ جیسا کہ اعتکاف کا معاملہ ہے، اعتکاف میں جو بندہ اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو قربان کر کے آتا ہے، ان کو چھوڑ چھاڑ کر آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ کہ یہاں پر لذیذ کھانے کھائیں۔ ہاں، وہ ساتھی کے پاس سے کیا کھانا آیا، یہ ساتھی کے پاس سے کیا کھانا، یہ کھانے آتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہاں اللہ کو منانے کے لیے آتے ہیں، یہاں اللہ کو منانے کے لیے آتے ہیں اور اپنی اعتکاف گاہ میں آنسو بہانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس خیر والی رات کو پانے کے لیے آتے ہیں۔ عام لوگوں کی بنسبت اعتکاف والوں کے لیے آخری رات کو پانا، شب قدر کی رات کو پانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، صرف اللہ کے لیے مسجد اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ تھک جائیں تو آرام کر لے، اور بیدار رہے تو قرآن پڑھے، یا پھر نوافل کا اہتمام کریں، یا دعا و مناجات کریں اور آنسو بہائیں۔ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ اعتکاف گاہ میں اپنے حجرے میں اکیلے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، آپ آنسو بہائیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، آج ہم قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے دل بہت پتھر دل ہو چکے ہیں۔ آج ہم پر قرآن و حدیث کی باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا ہمارے دلوں میں جگہ رچ بس گئی ہے، حب الدنیا ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات ہم پر اثر انداز ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا حال دیکھیں، دعا کرتے بارش ہو جاتی، دعا کرتے مسائل حل ہو جاتے، پریشان ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں کہ حلال کا لقمہ کھا رہے ہیں۔ اگر کہیں امام صاحب، خطیب صاحب سود کے بارے میں بول دے، مسجد والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ فلاں ایک مسجد کی بات ہے کہ تفسیر چل رہی تھی قرآن مجید کی، اور وہاں پر تفسیر کے دوران نماز کے بعد جو درس دیتے ہیں خطیب صاحب، انہوں نے سود کے بارے میں بول دیا، وہاں کے ذمہ داروں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ المیہ ہے ہمارا، قرآن سننے راضی نہیں ہے، اور سود کے بارے میں سننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ قیامت کے قریب جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت مسلمان تھوڑے رہیں گے جو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی تعداد تو بے شمار ہوگی، بہت ہوگی ان کی تعداد، لیکن ان کی حیثیت، ان کی وقعت، ان کا روب، ان کا دبدبہ جو سمندر کے کنارے جھاگ آتا ہے کف، اس طرح ان کا ویٹ ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا مسلمانوں کے ساتھ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو وہن لگ جائے گا، ان کو وہن لگ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جائے گی اور یہ موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔
میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے کتنی ہمیں دنیا نوازا ہے۔ آج سے اگر 30-35 سال کے حسن نگر کو ہم دیکھیں گے، پہلے کے حسن نگر کو، 30 سے 35 سال پرانا جو حسن نگر تھا، اور آج 30-35 سال کے بعد کے حسن نگر کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیسی تبدیلی ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس محلے میں آ چکی ہے۔ ذرا غور کریں، وہ رمضان کیسے ہوا کرتے تھے، یہ رمضان کیسے ہوا کر رہے ہیں۔ اس میں عبادتوں کا شوق ہوتا تھا، اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ آج ہمیں کیا ہے، عبادتوں کا تو کوئی شوق نہیں رہا، بس عبادتیں کیا ہے، عادت کے طور پر وضو کر رہا ہے بندہ، عادت کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے بندہ، عادت کے طور پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عادت کے طور پر، الا ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان تھوڑے لوگوں میں فرمائے۔ مجھے جو باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ کوئی نئی چیز اللہ رب العالمین نہیں بتائی، پھر بتایا اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور آ کر ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر نہیں بیٹھ رہا ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا یہ ہمارا رمضان ہمارے اوپر اثر انداز ہونے والا ہے، یا پھر یہ رمضان کی عبادتیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں ایک رات ہے، جو اس رات کو پالے اس نے رمضان کے سارے خیر کو پا لیا، اور جو اس رات سے محروم ہو گیا اس نے سارے خیر سے محروم ہو گیا۔ تو مجھے اور آپ کو اندازہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، کیا کیا ہم اس رات کو پا کر ہمارے رمضان کو خیر والا بنا رہے ہیں، یا پھر ہم محرومی کا باعث بن رہے ہیں، یا ہم پھر اس خیر سے محرومی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہماری عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جو جذبے والا تھا، جوش والا تھا، وہ اللہ کے راستے میں کام آ جاتا ہے، جام شہادت نوش پا لیتا ہے۔ دوسرا آدمی جو ایسے ہی تھا اور وہ اس کے 1 سال کے بعد وہ اپنی فرضی موت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، وہ اپنی فرضی موت مر جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو اور طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کو جنت کے پاس بلایا جاتا ہے، اور جنت میں سے جنت کا داروغہ نکلتا ہے اور اس آدمی کو پہلے بلاتا ہے جو فطری موت مرتا ہے، جو اپنی موت جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھی تھی وہ موت مرتا ہے، اس کو پہلے جنت میں بلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد شہید کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب خواب ہے کہ شہید کو بعد میں بلایا جا رہا ہے اور اس آدمی کو پہلے بلایا جا رہا ہے جو فتنی فوت پڑا۔ لہذا وہ بات صحابہ کرام کے پاس گشت کرتی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، پہنچتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟
تمہیں تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ اس آدمی کو پہلے جنت میں کیوں داخل کیا گیا جو اپنی فطری موت مرا، اور اس آدمی کو بعد میں کیوں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شہید کے بعد کیا یہ آدمی 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زندہ رہا، کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، تو کیا اس نے اس کی عبادتیں بجا نہیں لائی، اس کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، اس میں قرآن کا اہتمام نہیں کیا، کیا اس کو وہ رات نصیب نہیں ہوئی لیلۃ القدر کی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں اس کو نصیب ہوئی، بس اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کو جنت میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے۔ اور سنو، جنت میں اس کے اور اس شہید کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیثیں صرف بیان کرنے، کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے، سوچنے کے لیے ہے، یہ ہمارے لمحے فکریہ ہے، یہ ہمیں فکر دے رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے رمضان کا مہینہ۔ یہ 25 دن 24 دن جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ ہمارے کیسے گزرے۔ انما الاعمال بالخواتم، کہ خاتمہ تو اچھا ہو، آخری جو چند ایام جو معدودات میں سے اور معدودات 5 ایام جو باقی ہے، یہ تو صحیح طریقے سے درست طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان 5 ایام کی قدر کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہماری مقدر میں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے محبت۔ سامعین، توفیق الہی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غایت درجے کی محبت، عاجزی، انکساری کے ساتھ مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سخت ہوتا ہے۔ ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی دوسروں سے محبت نہیں کرتے، نہ کسی سے التجا کرتے ہیں، نہ دوسروں کی طرف جھکتے ہیں، اور نہ اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی توفیق دیتا ہے کہ اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن سے پناہ چاہتا ہے یا شیطان سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی حفاظت میں کرتا ہوں، اور میں جو کرتا چاہتا ہوں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں اور آپ اس مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر پائے تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے بیکار ہے۔ ذرا غور کریے، اپنی بستی کا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں، اپنے دوست احباب کا جائزہ لیں، اپنے لین دین والوں کا جائزہ لیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج موجود نہیں ہے، منو من مٹی میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنایا ہے۔
آج ہمیں زندگی ہے، کل کے بعد ہم کو بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس رمضان کے ان آخری ایام میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے جس طرح کی محبت کرنی چاہیے اس طرح کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، نیک اعمال کی توفیق حاصل ہونے کے لیے ایک سبب اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف بھی ہے، تبھی جا کر ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے نکلنے کا وہ راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہ گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر میں ہو اللہ سے ڈرو، بازار میں ہو اللہ سے ڈرو، تنہائی میں ہو اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جوامع الکلمات ہوتے تھے، معنی ایک لفظ ہوتا تھا لیکن اس کی کئی معنی ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہی جوامع الکلمات میں کا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں رہو۔ کسی کا حق ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امانت ہے آپ پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کسی کی بات ہے پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تب جا کے تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور یہ رمضان ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کے بعد جو تم بھلائی کرو گے وہ اس کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کی پوری سہولت ہوتی ہے، اس میں خواہشات نفس کا سارا سامان موجود ہے، اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو یہاں برائی کرنے سے کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس کسی کا حساب و کتاب ہوگا، وہ اس معاملے کا امین ہوگا۔ یہاں برائی کرنے سے کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہوگا، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو گئے ہیں۔ آج برائی کا زمانہ ہے، معمولی پیسوں میں گناہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، شیطان بہکا کر کام لے لیتا ہے اور پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ جو اللہ کا خوف کھاتا ہے تو غور کیا جائے، آج ہمارے پاس ہر قسم کا خوف موجود ہے، آج ہمارے پاس ہر قسم کا خوف موجود ہے۔ غربت کا خوف ہے، مال کے ختم ہو جانے کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، نوکری چلے جانے کا خوف ہے، کاروبار ٹھپ ہو جانے کا خوف ہے، اور تنخواہ کٹ جانے کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، ناکامی کا خوف ہے۔ اور اگر خوف نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے، جو صرف اور صرف اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو یہ سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں کچھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور تمام سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو تیرے خوف سے معمور فرما دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت بٹھا دے، اور صحیح معنوں میں جو کچھ رمضان مبارک کے ان آخری ایام میں ہم عبادتیں کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہمیں عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین مغفرت کا پروانہ اس رمضان میں ہمارے اندر لکھ دے۔ رب العالمین ایک آخری بات یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی قدر کیجئے، کیونکہ رمضان
رمضان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے. پہلی سیڑھی پر ختم رکھا آمین کہا, دوسری سیڑھی پر ختم رکھا آمین کہا, تیسری سیڑھی پر ختم رکھا آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو کچھ نیا عمل کرتے ہوئے پایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, میں جب پہلی سیڑھی پر ختم رکھا جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا وہ شخص خاک آلود ہو, وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. میں نے آمین کہا اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نے کہا وہ شخص خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, وہ ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. میں نے آمین کہا. میرے بھائیوں ذرا رک کر بات کہتا ہوں کہ یہاں ماں باپ کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہم رمضان کا مہینے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی, توجہ دی جاتی ہے تو بیوی بچوں پر توجہ دی جاتی ہے, ہاں توجہ دی جاتی ہے تو سسرال والوں پر توجہ دی جاتی ہے, توجہ نہیں دی جاتی تو بھائی بہنوں پر توجہ نہیں دی جاتی, توجہ نہیں دی جاتی تو ماں باپ پر توجہ نہیں دی جاتی. میرے بھائیوں ماں باپ پر خصوصی توجہ دیجیے, یہ وہ نعمت ہے. ایک اسلاف میں آتا ہے کسی بڑی عالم دین کے بارے میں کہ ان کے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رحمت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. رحمت کے دو دروازے ہیں, ماں اور باپ, اور مجھ سے رحمت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. میرے بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کیجئے, ان کی خدمت کیجئے, اس سے رمضان کی عبادتوں کے ثواب اجر و ثواب میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اجر و ثواب آپ کو بھرپور ملے گا. اور تیسری سیڑھی پر ختم رکھا آمین کہا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات.